ارشاد باری تعالیٰ ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ توکل کرنے والوں کو، اس کے نام، اس کے فیصلوں پر ٹرسٹ کرنے والوں کو اللہ کیا کرتا ہے کہ پسند کرتے ہیں۔ یعنی کہ یہ ایک آیت جو ہے اس میں پورا اسلام ہمیں سمجھ آتا ہے کہ پوری دنیا میرے خلاف ہو جائے، پوری دنیا مجھے گرانے کی کوشش کرے، پوری دنیا میرے خلاف سازشیں کر لے، کیا ہے سب سے ہائی لیول جسٹس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی آیت ہے کہ جس سے اللہ محبت کرتے ہیں تو پھر سوچ لے اس کو کیا کیا ملے گا۔ بے شک ہمارے اختلافات جتنے مرضی سے ہی، لیکن اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے، تو ہمیں بھی اپنے اندر یہ کوالٹی لانی ہے۔ اس ایک آیت سے ہمیں جو ہے وہ پورا اسلام سمجھ آتا ہے۔ اس ایک آیت سے سبحان اللہ، اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اسلام کیا ہے اور مجھے اسلام پر عمل کر کے کیا ملے گا، تو کیا ہے کہ دس ون آیت انف ٹو انڈرسٹینڈ اسلام، کہ یہ ایک آیت جو ہے یہ پورے اسلام کا خلاصہ ہے۔ تو پھر کیا ہے کہ قرآن پاک میں ایک اور آیت ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهُ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، یعنی پھونک پھونک کر قدم اٹھائے گا، یعنی اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارے گا، پرہیزگاری کی زندگی، یجعل لہ مخرجا، اللہ اسے نکال لے گا ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے، اللہ اس کے لیے راستہ بنا دے گا۔ یعنی کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اسلام کیا ہے، اگر وہ ان امپلائڈ ہے تو اللہ راستہ نکال دے گا، اگر وہ بے اولاد ہے تو اللہ اولاد دے دے گا۔ اس آیت میں جو ہے وہ تین چیزیں ہیں کہ اللہ راستہ کھول دے گا، اللہ کوئی بہتر راہ نکال دے گا تمہارے لیے، وہ تمام امور پہ غالب ہے۔ تو یہ آیت کا اگلا حصہ جو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے حساب دیں گے۔ پھر کیا ہے کہ ان اللہ یحب المتوکلین، کہ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں، اس کے نام، اس کے فیصلوں پر ٹرسٹ کرنے والوں کو اللہ کیا کرتا ہے کہ پسند کرتا ہے۔ وہ مسلمان جس کو اللہ تعالیٰ کے تقوی کی دولت نصیب ہو، وہ غموں اور پریشانیوں سے آسانی کے ساتھ چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے اتنی آسانیاں اور کشادگی پیدا کرتے ہیں کہ وہ اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمانوں اور زمین کی برکتیں کھول دیتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهُ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یعنی کہ اللہ نکالیں گے ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے، ہر اس آزمائش سے اللہ تعالیٰ نکلنے کا راستہ بنا دیں گے۔ تو وہ کیا ہے، اگر وہ نا امید ہے تو اللہ کیا ہے اس کے لیے بہترین کوئی راستہ نکال دیں گے، بہتر سے بہترین۔ اور اگر وہ بے اولاد ہے تو اللہ اس کو اولاد دے دیں گے۔ اگر کوئی مالی پریشانی سے گزر رہا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیں گے۔ اگر اولاد کے معاملے میں پریشان ہے تو اللہ اس کے لیے بہتر سے بہترین راستہ نکال دیں گے۔ دس از دا پرومس آف اللہ، یعنی کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے۔ اور پھر کیا فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں پہ اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ یعنی اس آیت میں تین چیزیں ہیں۔ نمبر ون کیا ہے، کنڈیشن۔ ایک شخص یہ کہے کہ مجھے یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے، یعنی کہ ہر چیز مجھے مل جائے، تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ کنڈیشن ہے، میری لائف میں ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے، تو کنڈیشن یہ ہے کہ محنت کرنا پڑے گی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهُ، یہ ہے کنڈیشن۔ اور پرہیزگاری پھر کیا ہے کہ اللہ کہتے ہیں پرہیزگاری دکھاؤ، اور پھر کنڈیشن کے بعد اللہ کا پرومس ہے وَيَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ اللہ راستہ نکال دے گا، اللہ راہ نکال دے گا۔ اور پھر پرومس کے بعد کیا ہے، ایکسٹرا، اور ایکسٹرا کیا ہے وَمِنْ حَيْثُ يَرْزُقُهُ لَا يَحْتَسِبُ، یعنی کہ یہ ایکسٹرا ہے۔ تو کیا ثابت ہوا کہ یو ڈو سم تھنگ، فرسٹ پہ جو ہے کہ آپ کو کچھ کرنا پڑے گا، پھر اس کے بعد کنڈیشن، پھر اللہ کا پرومس، یعنی کہ پھر صرف اللہ اپنا وعدہ پورا نہیں کریں گے بلکہ ایکسٹرا بھی دیں گے۔ اور اگر احسان کی بات کریں تو سب سے زیادہ احسان کرنے والا اللہ خود ہے۔ اللہ خود کہتے ہیں نا میں وہاں سے تمہیں دوں گا جہاں پہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ دیٹ از سم تھنگ ایکسٹرا۔ بات یہاں پہ ختم نہیں ہو سکتی۔ یجعل لہ مخرجا، کہ اللہ راہ نکال دے گا،
اللہ صرف راہ ہی نہیں نکالیں گے بلکہ اللہ نے خود کہا ہے نا وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں تمہیں وہاں سے رزق عطا کروں گا جہاں پہ تمہارا گمان بھی نہیں جاتا۔ اور بے شک پھر اللہ کیا ہے، تمام امور پہ غالب ہے۔ آیت کا اگلا جو حصہ ہے نا، اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ بے حساب رزق بھی دے گا۔ تو یہ ہے تقویٰ۔ اور پھر تقویٰ والوں کی کوالٹی کون سی ہے کہ وہ متوکلین ہیں، یعنی کہ جیسے ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ کیا ہے، محبت کرتا ہے توکل کرنے والے کو۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ، یعنی کہ یہ آیت تو کافی لمبی ہے لیکن ان شارٹ آپ کو بتاتی ہوں۔ پھر فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، یعنی کیا ہے کہ آپ انہیں معاف کر دیں اور اللہ سے بھی ان کے لیے استغفار کریں۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، پھر کیا ہے کہ ان سے مشورہ کریں، یعنی کہ مشورہ کرنے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ بہتری ہے۔ پھر فائزہ عزمتا، پھر جب آپ کسی کام کا ارادہ کریں تو پھر کیا کریں کہ توکل کریں اپنے رب پر، اللہ کے وعدوں پر ٹرسٹ کرنا، اس کی ذات، اس کے نام اور اس کی صفات پر توکل کرنا، اس کے فیصلوں پر توکل کرنا۔ اور توکل سمجھ میں تب ہی آتا ہے جب امپاسبل سچویشن ہو۔ پاسبل سچویشن میں توکل کیا اپنے رب پر، یہ ایک بات ٹھیک ہے، لیکن فار ایگزامپل کہ میں کہیں گئی اور مجھے پتا ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ مجھے مل رہی ہے اور مجھے صاف نظر آ رہا ہے اور میں کہوں کہ میں اس پر توکل کروں تو ٹھیک ہے، یہ اچھی بات ہے توکل ہر معاملے میں، لیکن توکل یہاں تو نہیں پتا چلے گا۔ توکل تو وہاں سے پتا چلے گا کہ ہر جگہ سے دروازے بند ہیں، سمجھ ہی نہیں آ رہی، لیکن پھر بھی توکل کیا ہے کہ اپنے رب پر، کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور باقی پوری دنیا میرے اگینسٹ ہو سکتی ہے، پوری دنیا میرے خلاف سازشیں کر سکتی ہے، لیکن کیا ہے کہ اللہ جو ہے وہ میرے ساتھ ہے، وہ مجھے کبھی بھی کسی بھی حالات میں اکیلا تنہا بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ تو اللہ نے کیا ہے کہ میرے لیے عزت رکھی ہے۔ جیسے صفا اور مروہ کی کہانی جو ہم نے سنی ہے اور آپ نے بھی سنی ہے کہ حضرت ابراہیم جو تھے وہ حضرت حاجرہ ان کی بیوی، جن کو بغیر کسی ریزن کے وہاں چھوڑا۔ حضرت ابراہیم کے پاس کوئی ریزن نہیں تھا کہ وہ مکہ کی اس وادی میں اپنی بیوی اور اپنے بچے کو چھوڑ آئے، کس لیے کہ ان کے رب کا حکم تھا، اور اللہ کے حکم پر انہوں نے اپنی بیوی اور بچے کو تپتے صحرا میں چھوڑا۔ اور پھر اس عورت کا توکل کیا تھا، کیا الفاظ حدیث میں آتے ہیں کہ جب انہوں نے حضرت ابراہیم سے پوچھا کہ آپ ہمیں یہاں پہ کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ جو ہے میرے رب کا حکم ہے۔ تو حضرت حاجرہ نے کیا کہا کہ اللہ نے اگر آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے تو میرا ایمان ہے کہ اللہ مجھے کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ہے توکل، یہ ہے رب پر یقین جو میں نے اور آپ نے اپنی زندگیوں میں لینا ہے، کہ میرا اللہ کبھی بھی مجھے ضائع نہیں کرے گا۔